السلام علیکم، امید کرتا ہوں سبھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سبھی کو سلامت رکھے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے نماز فاسد کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہم اپنے مقصد کی طرف۔ کلام مفسد نماز ہے، یعنی نماز میں بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر بولے یا بولے سے ایک آدھ بات بولے یا زیادہ، نماز ٹوٹ جائے گی۔ کلام وہی مفسد ہے جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم خود سن سکے، اگر خود کوئی مانع نہ ہو۔ کسی کو بھولے سے بھی سلام کیا تو نماز جاتی رہی، چاہے خالی سلام کہا ہو یا علیکم نہ کہا تو بھی جائے گی۔ زبان سے سلام کا جواب دیا تو نماز جاتی رہی، اور ہاتھ یا سر کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہوئی۔ نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ نہ کہیں، اگر کہہ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ خوشی کی خبر کے جواب میں الحمدللہ کہا، یا بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا تعجب کی خبر پر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہا تو نماز جاتی رہی۔ اگر خبر کے جواب کا ارادہ نہ کیا تو نہ گئی۔ خخارنے میں جب حرف نکلے جیسے اخ تو یہ مفسد نماز ہے، جبکہ نہ عذر ہو نہ صحیح غرض ہو۔ اگر عذر سے ہو جیسے طبیعت نے مجبور کیا، یا صحیح غرض کے لیے ہو جیسے قرت میں آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام کو غلطی پر اطلاع دینے کے لیے، یا دوسرے کو اپنی نماز میں ہونے کی اطلاع دینے کے لیے ہو، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ مقتدی نے اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دیا، نماز جاتی رہے گی۔ امام نے اپنے مقتدی کے سوا کسی اور کا لقمہ لیا، نماز فاسد ہو گئی۔ او اف تف یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے، یا آواز سے رویا اور حروف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز اور حروف نہیں تو حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ مریض کی زبان سے بے اختیار او نکلی تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یوں ہی چھینک، کھانسی، جمائی، دکار میں جتنے حروف مجبوراً بے اختیار نکلتے ہیں وہ معاف ہیں۔ پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ مثل سانس کے ہے کہ مفسد نہیں، مگر قصداً کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر پھونکنے میں دو حرف پیدا ہو جیسے اف تف تو مفسد نماز ہے، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں قرآن شریف سے یا محراب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں، اگر پڑھتا تو ہے یاد سے اور نظر پڑتی ہے لکھے ہوئے پر تو حرج نہیں۔ مطلب پڑھتا تو اپنی یاد جو اسے یاد ہے ویسے ہے، تو ویسے نظر پڑ جاتی ہے کہیں پہ لکھا ہوا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ عمل کثیر کی نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، مفسد نماز ہے۔ عمل قلیل مفسد نہیں، جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر اس کی نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے، بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ عمل کثیر ہے۔ اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شبہ و شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں تو یہ عمل قلیل ہے۔ کرتا یا پاجامہ پہنا یا تہبند باندھا تو نماز جاتی رہی۔ نماز پڑھتے ہوئے کی یہ شرط ہے کہ اگر کرتا یا پاجامہ پہنا یا تہبند باندھا تو نماز جاتی رہی۔ نماز کے اندر کھانا پینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جان کر ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہاں تک کہ اگر تل بیلا چبائے، مطلب تل جتنا بھی چبائے نگل لیا، یا کوئی بوند منہ میں گری اور نگل لیا تو نماز جاتی رہی۔ موت، جنون، بے ہوشی سے نماز جاتی رہتی ہے۔ اگر وقت میں آرام ہو جائے تو ادا پڑھے، اور اگر وقت کے بعد آرام ہو تو قضا پڑھے، جبکہ جنون بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہو، یعنی نماز کے 6 وقت کامل تک برابر نہ رہا ہو۔ اگر 6 وقت کامل تک برابر رہے قضا واجب نہیں۔ قصداً وضو توڑا یا کوئی سبب غسل کا پایا گیا، نماز جاتی رہے گی۔
किसी रुकन को तर्क किया जबकि इसको उसी नमाज में अदा न कर लिया हो, नमाज जाती रहेगी। बिला उज़र नमाज की, किसी शर्त को तर्क किया तो नमाज टूट गई। क़ायदा खीरा के बाद सजदा नमाज या सजदा तिलावत याद आया और उसको अदा किया और अदा करने के बाद फिर क़ायदा न किया तो नमाज न हुई। किसी रुकन को सोते में अदा किया था, उसका अदा न किया, नमाज न हुई। ये थे आज के कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मसाइल जिनके होने से नमाज नहीं होती। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर कहीं से नहीं भी आया तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे इंशाल्लाह हम बताएंगे अगले टॉपिक में नमाज में सांप बिच्छू मारने के बारे में क्या हुक्म है, या कोई ऐसी चीज़ जिसको जो नमाज में आके रुकावट डाले तो उसके साथ क्या करना चाहिए। तो अगली वीडियो में हम ये जानेंगे।